ہماری زندگی کا اکثر حصہ میں کرتے ہوئے گزر جاتا ہے. میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، اور ہم مختلف چیزوں کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں اکثر ہم بڑے بڑے بول بولتے ہیں جن میں تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار ہوتا ہے. حالانکہ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور رحمت ہوتی ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھول جاتے ہیں اور یہ کہنا بھول جاتے ہیں کہ میں نے یہ کام اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی نصرت اور مدد سے سر انجام دیا، تو یہ باتیں پھر تکبر کے زمرے میں چلی جاتی ہیں. چنانچہ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو ابلیس ہے، شیطان ہے، اس نے جب کہا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی. ابلیس نے کہا کہ آدم تو مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ کے شعلے سے بنا ہوں، میں افضل ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر لعنت فرمائی. اور نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا کنعان، اس نے جب کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ سب آپ کو قرآن کی جملے اور قرآن کی آیات سنا رہا ہوں، کہ جب کنعان نے کہا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤں گا اور اس کی چوٹیاں مجھے اس طوفان سے بچا لیں گی، تو اغرقہ اللہ نے اسے غرق کر دیا. وہ اپنی قابلیت پر ناز کر رہا تھا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھروسہ کر رہا تھا، پہاڑوں کی مضبوطی پر بھروسہ کر رہا تھا کہ وہ قہر الہی سے اسے بچا لیں گی. تو اس نے کہا کہ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑوں پر چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے غرق ہونے سے بچا لیں گے. تو اللہ نے اسے غرق کر دیا. جیسے ہم لوگ بھی اپنی زندگی میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اپنی زمینوں پر، اپنی قابلیت پر، اپنی دولت پر، اپنی طاقت پر، اپنے اثر و رسوخ پر گھمنڈ کرتے ہیں. تو یہی اس نے کیا تھا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں. اور آپ تیسرے پارے میں پڑھیں گے کہ جب نمرود نے کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، تو اہلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا. اس طرح کے بڑے بول اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. آپ قرآن مجید میں یہ بھی پڑھیں گے کہ جب فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی دریائے نیل میں غرق کر دیا. اور قارون کے بارے میں آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے، کیونکہ وہ دنیا کا دولت مند ترین انسان تھا، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ لوگ اس کی شان و شوکت اور اس کی خزانے دیکھ کر لوگ اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے تھے. اور قرآن مجید میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ لوگ اس کی چمک دمک دیکھ کر کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس بھی ایسی ہی دولت ہوتی. تو جب اس قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی، اللہ کا پیغام سنایا، اسے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، اور اسے کہا کہ یہ جو کچھ تیرے پاس ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو قارون نے کیا کہا؟ اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. قارون نے کہا میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میرے اپنے علم، میری اپنی تکنیک، میری اپنی کمال،
میری ڈگریاں جو میں مہارت رکھتا ہوں تجارت کے اندر، یہ اس کا کمال ہے. انما اوتیتہ، جو کچھ میرے پاس موجود ہے، علی علم عندی، یہ میرے علم کا کمال ہے، یہ میری ذہانت اور میری صلاحیت اور تجارت کے اندر جو مجھے زبردست قابلیت حاصل ہے، یہ اس کی وجہ سے میں اتنے خزانوں کا مالک ہوں. نعوذ باللہ مجھے اللہ نے نہیں دی ہے. تو پھر آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کے اندر دسا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانے اس کے سر پہ رکھے اور اس کو نیست و نابود کیا. کیونکہ یہ جو بڑائی کے بول ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے پیارے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، بڑے بڑے بول نہیں بولتے، تکبر کی باتیں نہیں کرتے. جب کہیں جانا ہو تو آپ ہمیشہ یہ کہیں میں انشاءاللہ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پہنچوں گا. اللہ کی رحمت، مدد اور اس کی اجازت کا ضرور نام لے. اسی طرح آپ کوئی علم میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ اللہ کا نام لیجئے، کیونکہ اس کی نصرت کے بغیر کوئی انسان کسی مقام پہ، یہاں تک کہ اپنی جگہ سے انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اللہ کی مدد اور رحمت کے بغیر. اس لیے اپنی گفتگو میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، یہ الفاظ آپ بکثرت بولا کریں. آپ کوئی ڈگری حاصل کر رہے ہیں تو آپ یہ کہا کریں کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ کی رحمت سے میں یہ ڈگری حاصل کروں گا اور میرا اللہ میری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ میں اس مقام پہ اپنے رب کے کرم سے فائز ہو جاؤں گا. کبھی بھی اپنے اوپر بھروسہ نہ کریں، ہمیشہ اللہ کی نصرت، رحمت اور اس کی مدد کو طلب کریں. عاجزی کے بول بولیں، بڑا بول کبھی بھی نہ بولیں.